السلام علیکم۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو تندرست رکھے اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا رہے، آمین۔ سلسلہ قرآن کہانی میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے حصے میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فرشتوں کا مکالمہ جو اللہ کے ساتھ ہوا وہ سنایا، اور اللہ کے حکم کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا اور شیطان نے جو تکبر کیا اور اس کو کیا سزا ہوئی، اس سے مکمل آگاہی دی۔ آج ہم حصہ دوم میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی آزمائش، ان کی توبہ اور دعا کے بعد انہیں جو اعزاز اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس تمام قصے میں انسانوں کے لیے کیا رہنمائی اور کیا سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ جی تو آئیں ہم حصہ دوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا اس لغزش کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ جب یہ ان کے ساتھ ہوا تو حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معافی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو اعزاز دیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ تھا قصہ مختصر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، کس طرح وہ جنت سے نکالے گئے اور کس طرح ان کی توبہ کے بعد انہیں کیا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سارے قصے میں اللہ نے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سیدھے رستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو وسوسے ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے،
کیونکہ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تکبر کرنے والوں سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی کرنے پر کیا سزا دی گئی اور کیسے معافی ملی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی ہدایت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔